السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4 شعبان المعظم 1441 ہجری 30 مارچ 2020 پیر کا دن ہے۔ اس وقت ملک پر جو حالت چل رہی ہے، تشویشناک حالت، اس سے سب لوگ واقف ہیں۔ کرونا وائرس کے نام پر ایک وبا نے ساری امت کو بلکہ ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ہر آدمی پریشان ہے، افراتفری کا عالم ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ اس وقت میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ احادیث، قرآن کریم کی آیتیں سب بتاتی ہیں کہ بندوں کے گناہ جب بڑھ جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے عذاب متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں جو کچھ کرنا ہے تدابیر کی شکل میں وہ تو کرنا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف رجوع بھی کرنا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، استغفار کرنی ہے، عمومی توبہ کا نظام کرنا ہے۔ ایسی صورت میں تدابیر کے طور پر مختلف ڈاکٹروں نے، دانشوروں نے جو طریقے بتائے ہیں ان کو اپنانا ہے۔ ساتھ ساتھ میں مختلف اکابرین کی طرف سے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جو دعائیں ہم کو بتائی جا رہی ہیں، دعاؤں کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ دعا بے شک اپنے اندر بہت بڑی طاقت رکھتی ہے، ناممکن کو ممکن بناتی ہے، اس لیے دعا کا خاص اہتمام کرنا ہے، اور دعا سے پہلے مختلف وظائف کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ ہمارے اندر بے شمار غلطیاں، معاشرے کے اندر بے شمار خرابیاں در آ چکی ہیں، ان سے احتراز اور ایک دوسرے کو اس سے بچنے کی تلقین یہ بھی ضروری ہے۔ معاشرے میں آنے والی خرابیاں مختلف ہیں، آپسی ظلم، خیانت، لین دین میں خیانت، ٹال مٹول، شادی اور بیاہ میں بیجا اسراف، گالم گلوچ، نوجوانوں کے لباس کی تبدیلی، عورتوں کے اندر بے حیائی اور فحاشی، نوجوان لڑکوں کے اندر اتباع سنت سے دوری، یہ سب چیزیں ہیں جو ہم پر عذاب کی شکل میں آ رہی ہیں۔ چلیے حضرت اقدس مولانا مفتی محمد عمر صاحب قاسمی جونپوری دامت برکاتہم، خلیفہ و مجاز حضرت اقدس قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امت کی اس حالت کو سامنے رکھ کر مختلف وظائف کو ترتیب دیا ہے، وظائف عشرہ کے نام سے۔ وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے، آپ حضرات توجہ سے سنیں۔ ان وظائف کے پڑھنے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، اس لیے حضرت کی طرف سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی مجلس میں آپ بیٹھ کر پڑھ لیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی فرد سارے وظائف ختم کر لے، بلکہ مختلف مجالس میں بھی اسے ختم کیا جا سکتا ہے، یا مختلف افراد مل کر 5-10 افراد مل کر ایک مجلس میں بیٹھ جائیں اور ایک ساتھ اسے ختم کریں تو اور آسان ہو جائے گا۔ حضرت لکھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں ٹینشن، الجھن، گھٹن، آفت، بلا اور بیماری ختم کرنے، نیز اپنے اور پوری امت کے گناہ معاف کرانے کا عجیب اجتماعی عمل
پیش ہے۔ یہ 10 عمل ہیں۔ نمبر 1، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اسے پڑھنا ہے 500 مرتبہ۔ نمبر 2، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اسے بھی 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نمبر 3، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 500 مرتبہ۔ نمبر 4، یا ارحم الراحمین 500 مرتبہ۔ نمبر 5، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 500 مرتبہ۔ نمبر 6، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات 500 مرتبہ۔ نمبر 7، کاف ہا یا عین صاد کفایتنا حا میم عین سین قاف حمایتنا رب انی مغلوب فانتصر 7 مرتبہ۔ نمبر 8، فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین 21 مرتبہ۔ نمبر 9، یا حی حین لا حی ویا حی محئی الموتى ویا حی لا الہ الا انت 7 مرتبہ۔ نمبر 10، اللہم صلی صلاة کاملہ وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آلہ وصحبہ فی کل لمحة ونفس بعدد کل معلوم لک، یہ 7 مرتبہ۔ یہ سب پڑھنے کے بعد آپس میں سب مل کر دعا کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، التجا کریں کہ اللہ جو مصیبت ہم پر آ چکی ہے اس مصیبت کو دور فرما، ختم فرما۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر آئی ہوئی مصیبت کو دور فرمائیں گے، بشرطے کہ ہم اس عمل کو اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔